تفاوت کہتے ہیں، اس کا پلڑا کچھ اس طرح سے ہے، اور اس پلڑے کو برابر کرنے کے لیے ہم لوگ جو آج یہاں پہ موجود ہیں وہ بلیسڈ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کسی نہ کسی حوالے سے، کسی ڈیوٹی سے نوازا ہے، کسی عہدے سے نوازا ہے، یا وسائل سے بھی نواز رکھا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، گورنمنٹ آفیشلز ہیں، رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، میرے آج پولیس فورس کے بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم سب نے اس کام کو عبادت سمجھ کے اور ایک مشن سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ اگر دل سے نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوتا، اور آج اکٹھے کرنے کا آپ سب لوگوں کے درمیان وزیر اعظم صاحب کو بھی مدعو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج پھر ایک دفعہ اس بات کا اعادہ کریں کہ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کے حقوق جو کہ آئین پاکستان انہیں دیتا ہے، جو کہ ان لائن ود یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بھی ہیں، ان کی پاسداری ہم سب کا فرض ہے اور بالخصوص حکومت کا فرض ہے۔ اس حوالے سے میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا جناب وزیر اعظم صاحب کا کہ انہوں نے خواتین کے عالمی دن پہ مارچ 2024 میں قلم دان سنبھالنے کے فوراً بعد، جناب وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا آپ نے اس سال کے لیے ٹارگٹس دیے تھے، اور وہ گولز جو تھے وہ سیٹ کیے تھے کہ میری بیٹیوں بہنوں کے لیے اور ماؤں کے لیے حکومت نے یہ کرنا ہے۔ ہم یہ بات بڑی خوشی کے ساتھ آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کے اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے وزارت انسانی حقوق نے تمام صوبائی حکومتوں اور حکومت آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ مستقل رابطہ رکھتے ہوئے ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے پچھلے 6-7 ماہ میں بھرپور کام کیا ہے، اور یہ جاری ہے جی انشاءاللہ العزیز۔ اور جب اگلے سال آپ خواتین کے عالمی دن پہ ہمیں جوائن کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی وہ شیئر کرتے ہوئے کہ یہ وہ ٹارگٹس تھے جو آپ نے قومی سطح پہ دیے تھے اور یہ ہم نے پورے کیے۔ یہ بھی میں شیئر کرتا چلا جاؤں کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے اس فیلڈ میں کافی ساری اچیومنٹس کی ہیں، جن میں سے چند ایک جو ہیں وہ لیجسلیٹو حوالے سے، اور کچھ ہے جہاں پہ ہم نے باڈیز اور کمیشنز جو ہیں وہ فعال کیے اور وہ اب کام کر رہے ہیں۔ اس میں آئی سی ٹی رائٹس آف پرسن ڈسیبلٹیز کا ایکٹ ہے، وہ ہو گیا۔ زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی ہے، سر یہ جو بچے گمتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے سبق سیکھا تھا، یہ پنجاب میں اس وقت آپ تھے، آپ نے قصور والے واقعے پہ جس قدر ذاتی دلچسپی لے کے ایک میں کہتا ہوں وہ ٹیسٹ کیس تھا، اور اس میں ہمیں ہفتوں میں پروسیکیوشن میں کامیابی ہوئی اور جو ملزم تھے وہ کیفر کردار کو پہنچے۔ اسی طرح سر لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ہے، اس کا ایکٹ بنا، اس اتھارٹی کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ العزیز اس کو فعال بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سر یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، وہ لوگ جن کو مقدمات کا سامنا ہے، چاہے وہ فوجداری ہیں، چاہے وہ فیملی کے میٹرز ہیں، آئلی ہیں، دیوانی ہیں، سر ان کو ریاست کے ذمہ دار ہے کہ جو نہیں کر سکتا ریاست اسے پرووائڈ کرے۔ اس میں سر ہم صوبوں کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا نیشنل پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سر اسی طرح آواز ایپ ہے جو ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کروائی، اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے۔ ہماری سر 24/7 ہیلپ لائن سروسز ہیں انہی حوالوں سے، جو آپ کو نہ صرف لیگل ایڈ کے حوالے سے بتاتے ہیں بلکہ جس طرح یہ بچے گمے، کوئی ہیرسمنٹ کی کمپلین ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ منسٹری میں ہمارا راؤنڈ دا کلاک وہ چلتا ہے، ہم وہ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ سر ہمارے جو کمیشنز ہیں الحمدللہ بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہے ہیں، افیکٹولی کام کر رہے ہیں۔ نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ربیہ جویری صاحب ہیں۔ سر انہوں نے اپنے کام کی وجہ سے اور کمیشن کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے اس دفعہ سر ہمیں جو رینکنگ ہوتی ہے جی اس کے ڈیفرنٹ یارڈ سٹکس ہوتے ہیں، تو اے سٹیٹس جو ہے سر وہ ہمارے نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کو ملا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی خبر ہے، کیونکہ جناب وزیر اعظم میں یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ربیہ صاحبہ شاید ہم ہی ہیں جن کے پاس اے سٹیٹس ہے اس ریجن میں جی۔ تو یہ سر کچھ اچھی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں شیئر کرنا چاہیے۔ میں سر آج کی اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام پارٹنرز UNDP and especially the Excellency, the Canadian High Commissioner is here, the Australian is,
I'm extremely grateful to our partners for their continued support for these causes. ہم اپنے وسائل سے بھی کرتے ہیں اور جو ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں سر وہ بھی بہت خوش دلی کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ان سارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہیں. آج کے دن کی مناسبت سے جناب وزیر اعظم میں آپ کے نوٹس میں ڈالنا چاہوں گا کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے اور وزارت انسانی حقوق پاکستان نے کچھ کوشش کر کے ملیشیا میں 145 سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ سر سٹرینڈ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے پریزنز میں. سر وہ کافی سارا جو فاؤنڈیشنل ورک ہے وہ ہو گیا ہوا ہے. ہم آپ سے استدعا کریں گے کہ آج آپ خصوصی ہدایت جاری کریں وزارت خارجہ کو، وزارت داخلہ کو، اور نیشنل کمیشن ہمارے ساتھ ہوگا کہ سر ہم ان کی واپسی کا انتظام کریں تاکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ واپس آ کے اپنی زندگیاں گزار سکیں. میں سر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ سب احباب کا، خواتین و حضرات کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور اس عزم اور اس وعدے کے ساتھ کہ جب ہم اگلے سال اسی دن کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے تو ہماری جو اچیومنٹس ہیں گورنمنٹ لیول پہ وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ آج سے بہت اور زیادہ ہوں گی. یہ سفر ہے، یہ جاری رہے گا، اور اس میں آپ سب سے میں پھر ایک دفعہ استدعا کروں گا کہ آپ جس کیپیسٹی میں بھی جس حیثیت میں اس معاشرے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، کردار ادا کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیجئے جنہیں آپ کی ضرورت ہے، جنہیں ریاست کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.